السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آج ہم ذکر شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا؟ ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اگرچہ وہ عبادت کے محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز مالک ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ وہ تو عالی شان بے نیاز مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ رحمت، قدرت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ورنہ تو وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ اس کی نسل میں سے ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا، جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے خلیفہ ہوئے، سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں زمین میں بسایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کرے، جبکہ جن اس قابل نہیں تھے، کیونکہ ان میں عقل و دانش نہیں تھی کہ وہ زمین کو آباد کر سکے، اس میں رونق، سرسبز و شاداب رکھ سکیں۔ اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو بخشی، اور انسان کو ایک بہترین ڈھانچے اور حسین شکل و صورت میں نوازا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین میں فساد کرنے اور خون بہائے؟ ہم تو تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے۔ دراصل فرشتوں نے کسی طرح سے معلوم کرنے کا سوچا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، خونہ ریزی کرے گی، لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے، اور فرشتے تو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو نہایت ہی معزز عبادت گزار ہیں۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کا سوال کرنا اللہ سے پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا۔ وہ تو انسان کو پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، اس لیے فرشتوں کو یہ بھی تعجب تھا کہ شاید ان سے کوئی کوتاہی یا کوئی کمی بیشی یا عبادت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی تجسس تھا۔ بہرحال ان کے سوال کے دو ہی مقاصد تھے، اور پھر وہ آپس میں کہنے لگے، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ عبادت گزار اور عالم نہیں ہوگا۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو مٹی لانے کا حکم دیا۔